سوال کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد روح انسان کی کہاں جاتی ہے اور رہتی کہاں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو نکال کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی روح کو لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روح قبض کرنا ملک الموت کا کام ہے، لیکن جب اس روح کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ عذاب یا رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر گنہگار ہے تو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر نیکوکار ہے تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں روح کو لے کے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے فلاں بندہ کی روح لے کر کے حاضر آئے ہیں، مولا کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو پھر رب کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن میں 30ویں پارے میں بتایا گیا روحوں کو رہنے کی جگہ، ایک ہے مقام علیین اور ایک ہے مقام سجین، دونوں کا ذکر قرآن کے 30ویں پارے میں کیا گیا۔ جب نیک ہوتا ہے بندہ تو اللہ ان رحمت کے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے میرے اس نیک بندے کی روح کو مقام علیین میں رکھو، جو کہا جائے کہ ایک طرح سے اس میں جنت کا آرام اور وہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ مقام علیین میں نیکوں کی روحیں رہتی ہیں، اس میں وہ سب فیسلٹی، وہ سب آرام و آسائش مہیا ہوتے ہیں جو جنتیوں کو جنت میں ہوں گے، اور وہ قیامت تک یوم حساب تک اسی میں رہیں گے۔ اور جب گنہگار کی روح نکالتے ہیں، کافر کی روح نکالتے ہیں، بدکار کی روح نکالتے ہیں، تو عذاب کے فرشتے لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مولا اسے کہاں رکھے؟ رب کو تو معلوم ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو مقام سجین میں رکھ دو۔ وہ کہہ لیا جائے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ دوزخ کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، اس کی روح کو وہ عذاب، اس طرح کی اذیتیں وہاں پہنچتی رہتی ہیں جو ایک دوزخی کو دوزخ میں پہنچتی ہیں۔ تو ان جگہوں پر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ علیین میں نیکوں کی روح ہے، سجین میں گنہگاروں کی اور کفار و مشرکین کی روح ہے۔